آزاد کشمیر اسمبلی نے نئے قائد ایوان کا انتخاب کر لیا. فیصل ممتاز راٹھور نئے قائد ایوان بن گئے. چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب. فیصل ممتاز راٹھور کے حق میں 36 اور مخالفت میں 2 ووٹ آئے. فیصل راٹھور ریاست آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم ہیں. ایوان سے خطاب میں فیصل راٹھور نے کہا، ایک سیاسی ورکر کے کاندھے پر بھاری ذمہ داری آ گئی ہے. ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھانے کی کوشش کروں گا. کراچی سرکولر ریلوے منصوبہ جلد حقیقت بنے گا. عالمی فورمز پر KCR کی بحالی کی ہمیشہ بات کی. وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے منصوبہ کراچی والوں کے لیے ناگزیر ہے. حکومت سندھ کے ساتھ مل کر کام کریں گے. کینٹ اسٹیشن کراچی میں جدید سہولتوں کی فراہمی کے افتتاح کی تقریب سے خطاب میں کہا، ایشیائی ترقیاتی بینک $2 ارب کا قرضہ منظور کر رہی ہے، جس سے کراچی سے روہڑی تک نیا جال بچھے گا. سعودی عرب کے ساتھ تاریخی دفاعی معاہدہ پاکستان کی اہم کامیابی ہے. حکومت اقدامات کی بدولت معیشت مستحکم ہوئی. پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی کامیابیاں اور پاکستان کے بیانیوں کو دنیا بھر میں پذیرائی ملی، جس میں وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کا اہم کردار ہے. وفاقی وزیر اطلاعات تارڑ کا تقریب سے خطاب، کہا بھارت کے خلاف جنگ کے دوران نوجوانوں نے سوشل میڈیا پر اہم کردار ادا کیا، بھارت کا جھوٹ بے نقاب کیا. اور ٹرائی نیشن سیریز میں اچھا مقابلہ دیکھنے کو ملے گا. کوشش کریں گے نئے کھلاڑیوں کو موقع دیں. پاکستان اور سری لنکا زمبابوے کے کپتانوں کی پریس کانفرنس. کپتان قومی کرکٹ ٹیم سلمان آغا کہتے ہیں کسی ٹیم کو ہلکا نہیں لے رہے. قومی ٹیم میں بہترین آل راؤنڈر کھلاڑی شامل ہیں. سکھر حیدرآباد موٹر وے بن جائے تو بہت بڑا سہارا ہو جائے گا. وزیر اعظم سے درخواست کریں گے کہ موٹر وے جلد از جلد بنا دیں. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا تقریب سے خطاب میں مطالبہ. کہا کراچی سرکولر ریلوے بحال ہونی چاہیے. کراچی جیسے شہر میں ماس ٹرانزٹ سسٹم ہونا چاہیے. وزیر ریلوے حنیف عباسی نے خطاب میں کہا کراچی کے دیگر اسٹیشنز پر بھی جلد کام شروع کریں گے. 150 سال بعد روہڑی جنکشن اپ گریڈ کرنے جا رہے ہیں. اختیارات نچلی سطح تک منتقل نہیں کیے گئے تو نیا صوبہ ناگزیر ہو جائے گا. لاڑکانہ، سکھر اور کشمور کے اختیارات کی بات کر رہے ہیں. پیپلز پارٹی کے دوستوں سے کہتا ہوں آئیں بیٹھیں بات کریں. رہنما MQM مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس. کہا جیسے آپ 18ویں ترمیم کے چیمپئن بنتے ہیں 27ویں اور 28ویں ترمیم کے بھی بنیں. حکومت نے کہا ہے آئندہ ترمیم میں MQM کا بل لازمی شامل کریں گے. مہینوں میں اختیارات نچلی سطح تک منتقل ہوں گے. سندھ کی تقسیم ناممکن ہے. نئے صوبے کی بات مردہ سیاست کو زندہ کرنے کے لیے ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل میمن کی نیوز کانفرنس. کہا MQM آپس کی لڑائیاں ختم کر کے عوام کی خدمت کرے. چاہتے ہیں MQM الزام تراشی اور نفرت کی سیاست کی بجائے مثبت سیاست کرے. ہم بھی مدد کریں گے. وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ نے کہا پورے سندھ میں ترقیاتی کام ہو رہے ہیں. کراچی میں بڑی شاہراہوں کے ساتھ ٹاؤنز کی سڑکوں پر کام ہو رہا ہے. انسانیت کی مجرم حسینہ کو سزائے موت دی جائے. بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد انسانیت کے خلاف جرائم کی مرتکب قرار. عدالت نے سزائے موت کا حکم دے دیا. بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل کرائم ٹرائیبیونل نے سابق وزیر داخلہ اسد الزماں کمال کو بھی سزائے موت سنائی. عوامی لیگ کی سیاسی سرگرمیوں پر پابندی برقرار. IG پولیس چودھری عبداللہ مامون شریک جرم قرار. سرکاری گواہ بننے پر 5 سال قید. ٹرائیبیونل نے فیصلے میں لکھا شیخ حسینہ واجد نے لوگوں کو پھانسی چڑھانے کا حکم دیا. ان کے حکم پر طلباء کو قتل کیا گیا. حسینہ واجد نے اپنے خلاف فیصلوں کو جانبدار اور سیاسی قرار دیا. بھارت سے جاری بیان میں کہا سزائے موت ایسے ٹرائیبیونل نے سنائی جو غیر منتخب حکومت کے زیر قیادت قائم کیا گیا. عالمی عدالت میں شفاف اور منصفانہ ٹرائیبیونل میں مخالفین کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہوں. بنگلہ دیش نے بھارت سے شیخ حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ کر دیا. سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کمال کو بھی حوالے کرنے کا مطالبہ. بنگلہ دیشی وزارت خارجہ کا کہنا ہے مجرموں کو پناہ دینا بھارت کا غیر دوستانہ اقدام ہے. مجرموں کو پناہ دینا انصاف کی بے توقیری ہے. امریکہ نے بھارت کے مطالبے پر ممبئی حملوں کے ملزم کینیڈین شہری کو بھارت کے حوالے کیا تھا. کیا بھارت بنگلہ دیش کے مطالبے پر سزائے موت کی مجرم شیخ حسینہ کو بنگلہ دیش کے حوالے کرے گا؟ بنگلہ دیش کی عدالت نے شیخ حسینہ واجد کو سزائے موت اور اشتعال انگیز ریمارکس پر فطری موت تک قید کی سزا سنائی ہے.
آئندہ الیکشن بنگلہ دیش کو محفوظ بنائے گا. بنگلہ دیش کی عبوری حکومت کے سربراہ ڈاکٹر محمد یونس کا کہنا ہے آزاد قوم کے طور پر زندہ رہنے کے لیے یہ جنگ جیتنی ہوگی. ناکامی کی گنجائش نہیں. الیکشن سے قوم کا جنم ہوگا. شیخ حسینہ واجد کے بیٹے نے دھمکی دی عوامی لیگ سے پابندی نہ ہٹائی گئی تو فروری میں الیکشن نہیں ہونے دیں گے. شیخ حسینہ کے بیٹے سجیو واجد کی دھمکی. کہا احتجاج تشدد کی شکل اختیار کر سکتا ہے. خارجی دہشت گرد نے فتنہ خوارج کی حقیقت بیان کر دی. دہشت گرد احسان اللہ ولد عبد الحنان نے بتایا فتنہ خوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو برگلا کر پاک فوج کے خلاف ذہن سازی کرتے ہیں. کمانڈر بدری، کمانڈر مشتاق، کمانڈر گرنیڈ اور اسلام الدین کے لیے 3 سال سہولت کاری کی. بختر بند گاڑی اور تتور میں پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی. پاک فوج کو بدنام کرنے والے خوارج خود کافر اور مرتد ہیں. جب انہیں دیکھا تو پتا چلا پاکستانی فوج تو حقیقی مسلمان ہے. 5 وقت نماز پڑھتے دیکھا. نوجوانوں سے اپیل ہے پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گردوں کا خاتمہ ہو سکے. ہم ان دہشت گرد خوارج کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گئے ہیں. وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس روزی خان، جسٹس ارشد حسین شاہ سے چیف جسٹس آئینی عدالت امین الدین خان نے حلف لیا. وفاقی آئینی عدالت میں مقدمات کی سماعت کا باقاعدہ آغاز ہو گیا. عدالت نے پہلے فیصلے میں خیبر پختونخوا حکومت کی اپیل پر حکم امتناع دیتے ہوئے فریقین کو نوٹس جاری کر دیے. جسٹس حسن اظہر رضوی نے کہا غریب مزدور کے پاس سیکیورٹی ڈپازٹ کے لیے اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا. ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل شاہ فیصل نے کہا قانون یہ ہے کوئی نجی ادارہ مزدور کو کام سے نکالے گا تو واجبات ادا کرے گا. پشاور ہائی کورٹ نے نجی ادارے کی اپیل کے ساتھ سیکیورٹی ڈپازٹ کی شرط ختم کر دی ہے. آئینی عدالت نے وی سی کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی تقرری کے خلاف ہائی کورٹ کا فیصلہ ختم کر دیا. کہا موجودہ کیس دائر ہونے کے بعد 8 سال تک سپریم کورٹ میں مقرر نہیں ہوا. ستائیسویں ترمیم کے بعد سندھ ہائی کورٹ اور آئینی بینچز کا نیا روسٹر جاری. روسٹر گورنر سندھ کی جانب سے 15 نومبر کو جاری کردہ آرڈیننس کی روشنی میں تشکیل دیا گیا. آئینی بینچ آرٹیکل 199 سے متعلق دائر درخواستوں پر سماعت کریں گے. تمام آئینی درخواستیں آئینی بینچز کو منتقل کر دی گئیں. پاکستان IMF پروگرام اور ادارہ جاتی اصلاحات پر عمل درآمد کر رہا ہے. IMF پروگرام کے باعث ملکی معیشت بہتری کی جانب گامزن ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کہتے ہیں 2.55% آبادی کی گروتھ خطے کے دیگر ممالک کی نسبت بہت زیادہ ہے. پاکستان میں تقریباً 40% بچے غذائی قلت کا شکار ہیں. کلائمیٹ چینج کے باعث سیلاب اور خشک سالی جیسی آفات کا بھی سامنا ہے. آبادی کی گروتھ اور کلائمیٹ چینج دونوں کو کنٹرول کرنا ناگزیر ہو چکا. کرپشن کیس میں گرفتار سابق ADCR سیالکوٹ اقبال سنگھیڑا کے فرار کا مقدمہ 4 پولیس اہلکاروں کے خلاف درج. پولیس کا کہنا ہے 13 نومبر کو ملزم کو لاہور سے اینٹی کرپشن عدالت میں پیش کیا گیا تھا. لاہور واپسی پر ملزم پولیس اہلکاروں کو چکمہ دے کر فرار ہو گیا. ملزم پر ہاؤسنگ سوسائٹی کے NOC کے بدلے کروڑوں روپے رشوت لینے کا الزام ہے. اور کراچی کے علاقے دمبا گوٹ میں گاڑی کی ٹکر سے اسکوٹی پر سوار ایک خاتون جاں بحق، ایک زخمی. پولیس نے کار ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. سپر ہائی وے پر واٹر ٹینکر کی ٹکر سے ایک شخص جاں بحق، ایک زخمی. حادثہ پنجاب اڈا کے قریب پیش آیا. پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا. وزیر اعظم شہباز شریف کی سابق وزیر اعلیٰ سندھ مرحوم آفتاب شعبان میرانی کے گھر آمد. اہل خانہ سے تعزیت. مرحوم کی بلندی درجات کے لیے دعا کی. وفاقی وزراء اور وزیر اعلیٰ سندھ بھی ہمراہ تھے. وزیر اعظم PP رہنما عبدالقادر پٹیل کی رہائش گاہ بھی گئے. بیٹی کی شادی پر مبارکباد دی. شوگر انڈسٹری کو ڈی ریگولیٹ کرنے کا فیصلہ. ذرائع وزارت غذائی تحفظ کے مطابق سمری تیار کر لی گئی جو رواں ہفتے وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی. شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی درآمد اور برآمد قیمتوں کے تعین کا سرکاری اختیار ختم ہو جائے گا. شوگر انڈسٹری ڈی ریگولیٹ ہونے سے چینی کی قیمت اوپن مارکیٹ کے مطابق ہوگی.
وزیر داخلہ محسن نقوی سے چینی سفیر کی ملاقات، پاک چین دو طرفہ تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال، انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی تعاون مزید مضبوط بنانے پر اتفاق، چینی سفیر کی اسلام آباد میں خودکش حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار تعزیت، کہا پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے، چین پاکستان کا وہ بااعتماد دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا، پاک چین تعلقات باہمی اعتماد اور احترام پر مبنی ہیں۔ چنیوٹ میں 29 سال سے اشتہاری قتل کا ملزم پکڑا گیا۔ ملزم نے 4 مئی 1996 کو لڑکی چھیڑنے سے منع کرنے پر شہری کو قتل کیا تھا۔ ملزم گرفتاری کے بعد دیگر ملزمان کے ہمراہ پولیس وین سے فرار ہو گیا تھا۔ سی سی ڈی نے 29 سال بعد گرفتار کر لیا۔ وزیر صحت سندھ نے صوبے بھر میں 13 روزہ خسرہ اور روبیلا ویکسینیشن مہم کا افتتاح کر دیا۔ سندھ کے 30 اضلاع میں 6 ماہ سے 5 سال تک کے بچوں کو MR ویکسین اور 23 مخصوص اضلاع میں 5 سال تک کے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے بھی پلائے جائیں گے۔ ڈاکٹر عذرا پیچہو نے کہا بچوں کو ویکسین دینا قانوناً لازم ہے، والدین یا جو ادارے تعاون نہیں کریں گے کارروائی ہوگی۔ جنوبی غزہ میں اسرائیلی فورسز کے حملوں میں مزید 3 فلسطینی شہید، متعدد زخمی۔ اسرائیلی ہیلی کاپٹروں نے رفح کے شمالی علاقوں پر بمباری کی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیل نے خیمے اور دیگر امدادی سامان کی غزہ میں ترسیل پھر روک دی۔ ٹرمپ کے امن منصوبے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی فوج کی تعیناتی کے لیے سلامتی کونسل میں امریکی قرارداد پر ووٹنگ آج ہوگی۔ مدینہ کے قریب زائرین کی بس کو حادثہ، 42 زائرین جاں بحق، 11 بچے اور 20 خواتین شامل، 18 افراد کا تعلق حیدرآباد دکن سے تھا۔ زائرین کی بس ڈیزل کے ٹینکر سے ٹکرائی تھی۔ بابر اور رضوان کی سری لنکا کے خلاف ون ڈے سیریز یادگار بن گئی۔ بابر نے 20 سینچریز کا سعید انور کا ریکارڈ برابر کرنے اور محمد رضوان نے ون ڈے میچز کی سینچری مکمل ہونے پر کیک کاٹا، کھلاڑیوں کے ساتھ بھرپور جشن منایا۔ 5 سے 6 اور 6 سے 8 PSL پہلے سے بڑی اور مضبوط ہونے کو تیار۔ کراچی، لاہور، کوئٹہ، پشاور، اسلام آباد اور ملتان کے علاوہ 2 مزید شہروں کو نمائندگی ملے گی۔ فیصل آباد، گلگت، حیدرآباد، راولپنڈی، سیالکوٹ اور مظفر آباد دوڑ میں شامل۔ PCB نے پاک سری لنکا تیسرے ون ڈے میں پاکستان کے سب سے بڑے کرکٹ میلے کا نیا پرومو جاری کر دیا۔